آسمان پر گہرے بادل چھائے تھے جب وہ گاڑی سے اترتے تیزی سے اس عمارت میں داخل ہوئی جہاں آج اس کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ وال کلاک صبح کے 9 بجا رہی تھی اور اس عمارت میں عجیب رش لگا تھا۔ یقیناً وہ ایک آفس تھا جہاں ویٹنگ ایریا میں لوگوں کی بھیڑ لگی تھی۔ کئی لڑکے اور لڑکیاں اپنی اپنی فائلز ہاتھ میں اٹھائے اپنے انٹرویو کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر ایک صوفے پر آ بیٹھی جہاں پہلے سے ایک شخص اپنا سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے بیٹھتے ہی اس آدمی کو مخاطب کیا تو اس نے سر اٹھاتے بیزاریت سے اسے دیکھا۔ جی فرمائیے، شدید تپے ہوئے انداز میں جواب آیا تھا۔ میں نے پوچھنا تھا کہ اب تک کتنے لوگوں کا انٹرویو ہو گیا ہے؟ سیٹ صرف 2 ہیں اور اتنے امیدوار اکٹھے ہو گئے ہیں، یہاں تو نوکری ملنا مشکل ہی لگ رہا ہے۔ اس نے مقابل کی بیزاریت کو نظر انداز کرتے فکر مندی سے کہا تو وہ شخص دل جلانے والے انداز میں مسکرایا۔ آپ بے فکر ہیں، یہاں کا باس لڑکیوں کو ان کی خوبصورتی کے مطابق سلیکٹ کر رہا ہے تو آپ کو نوکری مل ہی جائے گی۔ ویسے بھی ابھی تک ایک بھی لڑکے کا انٹرویو نہیں ہوا، صرف لڑکیاں ہی اندر جا رہی ہیں۔ اس نے انگارے چباتے ہوئے کہا تو ہما نے گردن موڑتے آفس کو دیکھا جہاں باری باری لڑکیوں کو بلایا جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ یہاں میرٹ پر سلیکشن نہیں ہوگی؟ ہائے، اب میرا کیا ہوگا؟ مجھے تو اتنی مشکل سے نوکری کی اجازت ملی ہے۔ اگر اس بار میری نوکری نہ لگی تو گھر والے زبردستی میری شادی کروا دیں گے۔ وہ پریشانی سے بڑبڑائی تو اس شخص نے ذرا سا آگے ہوتے اسے سننے کی کوشش کی۔ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ اس نے ہما میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ جی، آپ کو گالیاں دے رہی تھی کیونکہ صبح سویرے ہی آپ نے بہت منحوس خبر سنائی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، میری نوکری ہو ہی جائے گی، میں اپنے بیچ کی ٹاپر ہوں۔ اس نے مقابل کی بے عزتی کرتے خود کو حوصلہ دیا تو وہ ہنس دیا۔ ارے، میں آپ سے کہہ تو رہا ہوں کہ آپ کی خوبصورتی پر آپ سلیکٹ ہو ہی جائیں گی۔ مسئلہ تو ہم جیسے مردوں کا ہے، جن کے پاس خوبصورتی ہو تب بھی نمبر نہیں ملتے۔ بہت ہی گھٹیا باس ہے اس آفس کا۔ اس نے ہما کو کچھ کہنے کی بجائے باس کو برا بھلا کہا۔ آپ بہت فضول بولتے ہیں، پلیز تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں تاکہ میں کچھ سوچ سکوں۔ ہما نے اسے جان چھڑانی چاہی تو وہ کندھے اچکاتے خاموشی اختیار کر گیا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ ہما کا نام پکارا گیا۔ وہ جو موبائل پر کچھ پڑھ رہی تھی فوراً کھڑی ہوئی۔ دیکھا، میں 2 گھنٹے سے بیٹھا ہوں لیکن آپ کی باری پہلے آ گئی۔ اس شخص نے اسے دیکھتے افسوس سے کہا تو وہ کوئی جواب دیے بغیر تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم سر۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا تو باس جو کہ ادھیڑ عمر شخص تھا دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ وعلیکم السلام، آئیے تشریف رکھیے۔ باس نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے کہا تو وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے سامنے کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جی تو آپ ہیں ہما سعید؟ باس نے پوچھا تو ہما نے مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ جی ظاہر ہے سر، اب ہمایوں سعید تو ہو نہیں سکتی۔ باس کی نظروں سے تنگ آتے اس نے کھا جانے والے انداز میں جواب دیا تو باس کا کہکا کمرے میں گونجا۔ گڈ سینس آف ہیومر، ویسے آپ آئی ڈی کارڈ کی نسبت حقیقت میں زیادہ خوبصورت ہیں۔ باس نے اس کی تعریف کی تو وہ اپنے غصے کو ضبط کیے بیٹھی رہی۔ اور آپ حقیقت میں زیادہ خوفناک اور گھٹیا ہیں۔ کس نے بٹھایا آپ کو اس پوسٹ پر؟ شرم نہیں آتی لڑکیوں کو آفس میں بلا کر ان کی شکل و صورت پر انہیں سلیکٹ کرتے ہوئے؟ تم جیسوں کو تو صرف آفس سے نہیں بلکہ دنیا سے ہی نکال دینا چاہیے۔ مگر جو عباس اسے مسلسل گھورتا رہا تو وہ غصے سے کہتے کھڑی ہوئی۔ اس کی عزت افزائی پر باس بھی غصے سے تلملائے کھڑا ہوا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے کب شکل و صورت پر سلیکشن کی ہے؟ تم سے پہلے بھی یہاں کئی لڑکیاں آ چکی ہیں اور ذرا سا کمپرومائز پر نہ صرف انہیں نوکری ملی بلکہ ساتھ بونس بھی ملا، لیکن تم 1 نمبر کی بے وقوف لڑکی ہو۔ باس نے اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آتے کہا تو وہ اس کے ارادہ بھانپتے چند قدم پیچھے اٹھاتے دیوار سے جا لگی۔ کیسا کمپرومائز؟ دور رہو مجھ سے ورنہ شور مچا کر سارے آفس کو اکٹھا کر لوں گی۔ ہما کی آواز ذرا سی لڑکھڑائی تو باس بدتیسی نکاح دکھاتے مسکرایا۔ صرف میرے کچھ وقت گزاری کے بدلے نہ صرف تنخواہ بلکہ بونس اور گاڑی بھی۔ بولو، منظور ہے؟ اس نے غلیظ نگاہیں ہما پر گاڑے پوچھا تو ہما کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ باس کے منہ پر رسید کیا
تو عباس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے غضبناک نگاہوں سے ہما کو دیکھا۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے دیوار کی ایک طرف اپنا ہاتھ رکھ کر ہما کا راستہ روکا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ دبوچ کر اس کے گلے میں موجود دوپٹہ اتار کر نیچے پھینک دیا۔ وہ جو اس کی توقع نہیں کر رہی تھی گھبرا کر بھاگنا چاہتی تھی، مگر باس نے اس کا راستہ روک رکھا تھا۔ چھوڑو مجھے، ہیلپ ہیلپ! وہ خوف سے چلائی تو باس کا مکروہ کہکا دوبارہ کمرے میں گونج اٹھا۔ یہاں سے آواز باہر نہیں جاتی، اس لیے جتنا چیخنا ہے چیخ لو، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے نا، اب دیکھنا میں تمہاری عقل کیسے ٹھکانے لگاتا ہوں۔ باس نے اس کے بالکل قریب آتے اس کی گردن پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر داخل ہوا جس نے باہر ہما کو باس کی اصلیت سے آگاہ کیا تھا۔ اسے دیکھ کر باس یکدم ہما سے دور ہٹا، جبکہ وہ دیوار سے لگی زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ اس آدمی نے ایک نگاہ باس پر ڈالی اور دوسری نگاہ فرش پر گرے ہما کے دوپٹے پر، پھر جھک کر دوپٹہ اٹھاتے ہما کے گرد لپیٹ کر غصے سے باس کی طرف بڑھا اور اس کا گریبان دبوچ لیا۔ گھٹیا، کمینے، تو لڑکیوں کو ہراس کر کے یہ آفس چلا رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ تیری بیٹی کی عمر کی ہے، لیکن تجھ جیسے جانوروں کو کس چیز کا لحاظ ہے؟ چھوڑوں گا نہیں میں تجھے۔ وہ غصے میں بپھڑا باس کو بری طرح پیٹ رہا تھا جب باقی سٹاف کمرے میں داخل ہوا اور اسے باس سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ کسی کے قابو میں آنے کے بجائے باس کو پیٹتا رہا، جبکہ ہما یوں ہی سر جھکائے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم سب کو شرم آنی چاہیے جو ذرا سی تنخواہ کے لیے جیسے گھٹیا انسان کے ہاتھوں کا کھلونا بنتی ہو۔ پیسے عزت سے بڑھ کر نہیں ہوتے۔ اگر تم لوگوں کے ماں باپ کو پتہ چل گیا کہ ایسے بے شرم انسان کے آفس میں کام کرتی ہو تو جیتے جی مر جائیں گے وہ۔ باس کو آدموا کرتے اس نے اب آفس کی فیمیل سٹاف سے کہا جو سب کی سب سر جھکائے کھڑی تھیں۔ ہماری مجبوری ہے، ان میں سے ایک لڑکی بولی تو اس شخص کے تاثرات میں سختی ہی آئی۔ عزت پر کمپرومائز کسی مجبوری کا حل نہیں ہوتا، اس بارے میں سوچنا ضرور۔ چلو تم۔ وہ ان سب پر ایک غصیلی نگاہ ڈالتے ہما کا ہاتھ تھامے اسے باہر لے آیا، جبکہ ہما اس کے ساتھ چلتے اسے دیکھتی گئی، جس نے اس کی عزت بچا کر اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی تمہیں وارن کیا تھا، لیکن تمہارے اندر عقل کی اچھی خاصی کمی ہے۔ یہ پانی پیو اور رونا بند کرو، ورنہ سب ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ وہ ہما کو ایک قریبی کیفے میں لے آیا تھا جہاں وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے بیٹھی رو رہی تھی۔ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تو زندگی میں صرف پہلا اور آخری موقع ملا تھا، اس لیے میں یہاں آ گئی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ ایسے گھٹیا لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میں نے تو اسے تھپڑ بھی مار دیا تھا، کاش ایک ہی جگہ 10 تھپڑ مارے ہوتے تو روح کو سکون مل جاتا۔ اس نے سوں سوں کرتے پانی کے چند گھونٹ بھرے۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ پھر اس نے گلاس رکھتے پوچھا۔ یوسف، اس شخص نے بتایا تو ہما کی آنکھیں چمکی۔ یوسف، کتنا خوبصورت نام ہے، کس نے رکھا؟ اب وہ رونا بھول کر اس کی ذات کے بارے میں جاننے لگی تھی۔ جس نے بھی رکھا ہے تمہیں اس سے کیا، اور یہ چائے پی کر اپنے گھر جاؤ، مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ وہ بدتمیزی سے بولا تو ہما نے ماتھے پر گھوری ڈالی۔ تمہیں لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ جاؤ باہر میں، مجھے چائے بھی نہیں پینی، فضول انسان۔ وہ غصے سے کہتے اٹھی اور باہر جانے لگی جب ویٹر نے چائے کے 2 کپ میز پر رکھتے اسے روکا۔ چائے پی کر جائیے گا میڈم، ہم اپنے کیفے سے کسی کپل کو ناراض نہیں جانے دیتے۔ دیکھیں آپ کے پارٹنر کتنی پریشان ہو گئے ہیں۔ اس ویٹر نے مسکراتے ہوئے ہما سے کہا تو اس نے بے اختیار مڑ کر یوسف کو دیکھا۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اور ہم کوئی کپل نہیں ہیں۔ یوسف نے اسے جھڑکا تو وہ کھسیانہ سا ہنس دیا۔ سب شروع میں یہی کہتے ہیں سر، شاید آپ نے ہمارا بورڈ دھیان سے دیکھا نہیں، یہ کیفے کپلز کا ہی ہے۔ ویٹر نے ان دونوں کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ان دونوں کی نظریں پل بھر کے لیے ملیں، پھر ہما اپنے تاثرات چھپاتے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے تانے دے رہے تھے، لیکن خود تمہارے اندر کتنی عقل ہے جو مجھے یہاں لے آئے ہو؟ کہیں تمہارا کوئی غلط ارادہ تو نہیں؟ وہ میز پر ہلکا سا ہاتھ مارتے بولی تو یوسف نے گہرا سانس لیتے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ہاں، بہت غلط ارادہ ہے۔ پہلے میں تمہیں یہ بے ہوشی کی دوائی والی چائے پلاؤں گا، پھر اپنی گاڑی میں ڈال کر تمہیں چاقو سے ماروں گا، اور پھر تمہاری لاش سمندر کے کنارے پھینک آؤں گا۔
یوسف نے تنک کر کہا تو ہما نے خوف سے چائے کے کپ کو دیکھا۔ ہائے اللہ، مطلب تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ لیکن میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو معصوم سی ایک بچی ہوں، وہ بولی تو یوسف نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اوف یا خدا، مجھے صبر دے۔ وہ اس لڑکی سے واقعی تنگ آ گیا تھا۔ تم یہ والی چائے پیو اور میں تمہاری پیوں گی۔ اپنی غلطی سمجھ آنے پر ہما نے تسلی کے لیے اس کا کپ اپنی طرف کھینچ کر اپنا کپ اس کے سامنے رکھا تو یوسف نے اپنے ہونٹ کے چلتے اس کی عقل پر ماتم کیا اور چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوبصورتی کے ساتھ عقل بھی دی ہوتی۔ وہ صرف زیر لب بڑبڑا ہی سکا تھا۔ وہ چائے پی کر کیفے سے نکلی تو بارش برسنے لگی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں سے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور سورج کہیں چھپ سا گیا تھا۔ اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ اس بارش میں تو کوئی رکشہ بھی نہیں ملتا، اس نے پریشانی سے کہا تو یوسف نے نظر انداز کرتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ سنو، تمہارے اندر ذرا سی بھی انسانیت نہیں ہے کہ ایک لڑکی کو ایسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیسے جاؤں گی میں گھر؟ وہ بھی اس کے پیچھے آئی تو یوسف نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی مجھے ابھی ایک اور جگہ بھی انٹرویو دینا ہے، اس لیے اپنی مدد آپ کرو، اس نے کہا اور گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کیا تو ہما بھی فوراً دوسری طرف کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یوسف نے اس کی جرأت پر حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں انٹرویو دینے جا رہے ہو؟ دیکھو پلیز، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میرے لیے نوکری ملنا بہت ضروری ہے، ورنہ میرے گھر والے زبردستی میری شادی کر دیں گے۔ پلیز مجھے بھی اس آفس میں لے جاؤ جہاں تم نے انٹرویو دینا ہے۔ اس نے چہرے پر مسکینیت لاتے یوسف کا دل موم کرنا چاہا تو اس نے اسٹیئرنگ پر اپنا سر رکھا۔ میری جان چھوڑ دو لڑکی، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں گھوم سکتا، اترو میری گاڑی سے، اس نے سر اٹھاتے کہا تو ہما نے رونی شکل بنائی۔ پلیز لے جاؤ، شاید میری قسمت اچھی ہو اور مجھے نوکری مل جائے۔ اس نے گاڑی سے اترنے کی بجائے درخواست کی تو یوسف نے گاڑی بے دلی سے سٹارٹ کر دی۔ تمہاری قسمت کا تو نہیں پتا، لیکن آج میری قسمت ضرور خراب چل رہی ہے، وہ منہ میں بھربھراتے اب گاڑی کو بھگانے لگا تھا، جبکہ ہما خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک آفس کے سامنے گاڑی روکی تو ہما بھی گاڑی سے اتری اور اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ یہاں پر تو اس آفس سے بھی لمبی لائن لگی ہے، لگتا ہے سارا شہر آج ہی انٹرویو دینے آ گیا ہے۔ وہ یوسف کے ہمراہ صوفے پر آ بیٹھی۔ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان بند رکھ سکتی ہو؟ یوسف نے پوچھا۔ نہیں، وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ گڈ، پھر اکیلی ہی بیٹھی رہو، ویسے بھی تم نے پہلے اپلائی نہیں کیا تھا، اس لیے تمہیں نوکری نہیں مل سکتی، تو بہتر ہوگا کہ گھر چلی جاؤ اور میرا دماغ چاٹنا بند کر دو۔ وہ اس کے پاس سے اٹھا تو اس کی بات سن کر ہما بھی کھڑی ہوئی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے بھوسا چاٹنے کا، اور ویسے بھی تم مجھے اس آدمی سے بچا کر کوئی ہیرو نہیں بن گئے جو اتنا بھرم دکھا رہے ہو۔ جا رہی ہوں میں، نہیں چاہیے مجھے تمہاری مدد، وہ نروٹھے پن سے کہتے باہر کی طرف بڑھی تو یوسف نے اسے باہر جاتے دیکھا اور پھر سکھ کا سانس لیتے واپس بیٹھ گیا۔ بھاڑ میں جائے ساری دنیا، ایک تو اتنی منتوں کے بعد جاب کی اجازت ملی، اوپر سے یہ سب ہو گیا۔ میں گھر میں سب کے ساتھ اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے آئی تھی، اب کیسے سامنا کروں گی سب کا؟ وہ آفس کے باہری فٹ پاتھ پر بیٹھ کر پریشانی سے سوچنے لگی، جبکہ بارش کے پانی سے وہ مکمل بھیگ بھی چکی تھی۔ اس یوسف کو تو اللہ پوچھے، بلکہ اچھا ہو کہ اس کی بھی نوکری نہ لگے، مزہ آ جائے گا مجھے۔ وہ غصے سے سوچتے یوسف کو حسین دعائیں دینے لگی تو ایک گاڑی نے اس کے قریب سے گزرتے اس پر کیچڑ کے چھینٹے مارے اور اس کے چہرے پر مٹی کے نشان بکھر گئے۔ او ہیلو، اندھے ہو کیا؟ سڑک کے کنارے بیٹھا انسان نظر نہیں آتا؟ اینک کا نمبر چینج کرواؤ اپنا۔ وہ اس اچانک نازل ہونے والی آفت پر کھڑے ہوتے اونچی آواز میں گاڑی والے کو برا بھلا کہنے لگی۔ جب یوسف آفس سے نکل کر اس کے پاس آیا، ہاں ہاں ہاں، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ویسے کس نے کہا تھا کہ یہاں بیٹھ کر سوگ مناؤ؟ وہ اس کے چہرے کی حالت دیکھ کر مذاق اڑاتے بولا تو ہما منہ بسوڑتے واپس فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ تمہیں اس سے کیا ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر سوگ مناؤں یا سڑک کے درمیان بیٹھ کر ہوں؟ وہ شدید غصے میں تھی۔ یوسف بھی اس کے ساتھ فٹ پاتھ پر ہی بیٹھ گیا۔ ویسے اگر تم سڑک کے درمیان بیٹھ جاتی تو زیادہ مزہ آتا، کم سے کم دھرتی سے ایک بے وقوف کا بوجھ تو کم ہوتا۔ اس نے اب جان بوجھ کر ہما کو چھیڑا جو اپنے بیگ سے ٹشو نکالنے لگی تھی، مگر پھر بھیگے بیگ کو دیکھ کر اس کی سانسیں اٹک گئیں۔ ہائے، میری سیوی ساری بھیگ گئی ہے، اف اللہ، اس کی چیخ برآمد ہوئی
تو یوسف کھل کر مسکرا دیا۔ نہیں بنا لینا، اس میں کون سا سال لگتا ہے؟ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے نوکری مل گئی ہے، اس نے خوشی سے بتایا۔ تو ہما نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو، ویسے بھی میری قسمت ہی خراب ہے، وہ کہہ کر دوسری طرف دیکھنے لگی تو یوسف چند پل اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، جو بارش کے پانی سے دھل گیا تھا، مگر اس پر چھائی افسردگی اور ناراضگی یوسف کو بہت اپنی اپنی لگی تھی۔ فکر مت کرو، تمہیں بھی نوکری مل جائے گی، اس نے تسلی دینی چاہی تو ہما نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا۔ اب نہیں ملے گی، تمہیں پتہ ہے مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت بہت مشکل سے ملی تھی، پھر جب میرا رزلٹ آیا تو گھر والوں نے ایک بندے سے میرا رشتہ طے کر دیا جو مجھے سخت زہر لگتا ہے۔ جیسا وہ آفس کا باس تھا نا، بالکل وہ لڑکا بھی ویسا ہی ہے جو اپنی گندی نظروں سے مجھے گھورتا ہے۔ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور اس کے لیے میرے گھر والوں نے مجھے آج کا دن دیا تھا کہ اگر نوکری مل گئی تو میری شادی روک دی جائے گی، ورنہ اگلے ماہ وہ مجھے اس فضول سے لڑکے کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ میں نے بہت محنت کی ہے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ سب برباد ہو گیا۔ وہ روحانسی ہو کر اپنی کہانی سنانے لگی تو یوسف کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات آئے۔ تمہارے گھر والے زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ کون کون ہے تمہاری فیملی میں؟ اس نے پوچھا۔ ابو، امی اور ایک بہن ہے۔ امی اور بہن سوتیلی ہیں۔ جب میں چھوٹی تھی تو میری امی فوت ہو گئی تھیں، پھر ابو نے دوسری شادی کر لی، اور ابو صرف میری دوسری امی اور سوتیلی بہن کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ مجھے تو بس سر سے اتارنا چاہتے ہیں، اور اس لڑکے کے گھر والے اچھا خاصا پیسہ دے رہے ہیں ابو کو، اس لیے میرے ابو بس وہاں میری شادی کرنا چاہتے ہیں، اس نے دکھ بڑے لہجے میں کہا۔ تو آخر میں اس کی آواز گھٹ گئی۔ واٹ؟ یہ شادی نہیں، یہ تو سودا ہے۔ یوسف کو یہ سن کر حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ جو بھی ہے، اب مجھے شادی ہی کرنی پڑے گی کیونکہ جاب تو ملی نہیں، وہ بے بسی سے بولی تو یوسف کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ تم ایسا کرو کہ گھر جا کر یہ بتا دو کہ تمہیں جاب مل گئی ہے اور کل اسی آفس میں آ جانا، ٹھیک ہے؟ 5 منٹ کی سوچ بچار کے بعد اس نے مشورہ دیا تو ہما نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ لیکن مجھے جاب نہیں ملی، پھر میں جھوٹ کیوں بولوں؟ اور کل پورا دن میں یہاں بیٹھ کر کیا کروں گی؟ اس نے پوچھا تو یوسف ہلکا سا مسکرا دیا۔ بس تم کل آ جانا، اور یہ جھوٹ نہیں ہے، اس لیے اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو اور گاڑی میں بیٹھو، اس نے دوستانہ انداز میں کہا تو ہما نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کہیں تم مجھے اپنے جال میں تو نہیں پھنسانا چاہتے؟ ایک انجان مرد پر اسے بھروسہ کرنا ٹھیک نہ لگا تھا۔ نہ تو میں کوئی مچھیرا ہوں اور نہ تو مچھلی، اس لیے یہ فضول باتیں بند کرو، اس نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا تو ہما کھڑی ہوئی۔ لیکن اگر کل میں یہاں آئی اور تم مجھے اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر اغوا کر لیا تو؟ نئی سوچ اسے ستائی تو یوسف نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر اس کے قریب آتے دھیرے سے اس کی کنپٹی پر انگلی رکھی۔ یہاں کچھ ہے بھی یا خالی پڑا ہوا ہے؟ مطلب کیسے سوچ لیتی ہو تم اتنی عظیم باتیں؟ کہیں تم نے باتیں بنانے میں ماسٹرز تو نہیں کیا، یا خالی دماغ ہونے میں ٹاپر ہو؟ اس نے انتہائی سنجیدگی سے اس کا مذاق اڑایا تو ہما نے ناراضگی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تم ہوگے خالی دماغ، میرا دماغ تو عقل سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے اپنی برتری ظاہر کرنی چاہی تو یوسف ہنس دیا۔ دکھاؤ ذرا، کہاں تک بھرا ہوا ہے؟ اس نے دوبارہ شرارت سے کہا تو ہما پیر پٹکتے اس کی گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آ گیا اور گاڑی کا رخ اس کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ وہ گھر آئی تو اسے لاؤنج میں ہی کبیر بیٹھا نظر آیا۔ اس نے نخوت سے کبیر کو دیکھتے اندر جانا چاہا، مگر اس نے کھڑے ہوتے ہما کا راستہ روک لیا۔ نہیں ملے نا تمہیں نوکری؟ مجھے یقین تھا کہ تم خالی ہاتھ آؤ گی، اس لیے میں بارات کا جوڑا لے کر یہاں آ گیا تھا۔ بس کچھ دن بعد تمہیں دلہن بنا کر یہاں سے لے جاؤں گا جانے من۔ کبیر نے اس کے بالوں کو چھوتے مکروہ انداز میں کہا تو ہما کراہت کے احساس سے پیچھے ہٹی۔ مجھے خواہ مخواہ ہاتھ مت لگایا کرو، ورنہ کسی دن میں نے تمہارے ہاتھ توڑ دینے ہیں، اور مجھے نوکری مل گئی ہے، کل سے جوائننگ ہے، اس لیے اپنا جوڑا واپس لے جاؤ۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا تو کبیر نے غصے سے اس کا بازو دبوچا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم نوکری نہیں کرو گی، پتہ بھی ہے کہ تمہارے باپ کو 2 کروڑ دیے ہیں تمہارے لیے، اس لیے یہ مت سوچنا کہ تم میری مرضی کے خلاف کوئی کام کر سکتی ہو۔ میں تمہیں خرید چکا ہوں، اس لیے یہ نوکری والی بکواس بند کر کے شادی کی تیاریاں کرو، ورنہ زبردستی اٹھا کر لے جاؤں گا، اور یہاں مجھے روکنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔
उसने अपने नाखून हुमा के बाजू में गाड़ते बुलंद आवाज में धमकी दी तो वो दर्द की शिद्दत से चिल्लाई, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। अब्बू, अम्मी, देखिए ये मुझे तंग कर रहा है। उसने तकलीफ से पुकारा तो अब्बू और अम्मी बाहर आ गए। क्या हुआ कबीर बेटा, सब खैर तो है? अब्बू ने उसकी बजाय कबीर से पूछा तो हुमा की आंखें बेबसी से भीग गईं। ये कह रही है कि इसे नौकरी मिल गई है। समझा ले इसे कि नौकरी की जिद छोड़कर शादी की तैयारियां करे, वरना मैं आपसे सारी रकम वापस ले लूंगा। उसने बब्बू की दुखती रग पर हाथ रखा तो वो चंद कदम उठाते हुमा के पास आए और एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर मारा। वो जो इसके लिए तैयार ना थी, उसका सांस हलक में ही अटक गया। उसकी आंखें से बेयकीनी के आंसू बहते चले जा रहे थे और चेहरा अबू के बेरहम थप्पड़ पर सुर्ख हो गया था। क्यों बहस कर रही हो अपने होने वाले शोहर से? एक बार कह दिया था कि नौकरी नहीं करोगी तो बस नहीं करोगी। अंदर जाओ, और अब जब तक तुम्हारी बारात नहीं आती तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी। अब्बू ने उसे सजा सुनाई तो वो सांस रोके उन्हें देखती रही। लेकिन अब्बू, आपने तो कहा था कि नौकरी मिल गई तो शादी नहीं होगी। उसने अपने संगदिल बाप को उनका वादा याद दिलाना चाहा। बकवास बंद करो और अंदर जाओ। अगले महीने तुम्हारी शादी है, इसलिए अब नौकरी का नाम भी ना लेना। अब्बू ने उसकी बात नजरअंदाज करते डांटा तो वो रोते हुए अंदर भाग गई और कमरे में आकर दरवाजा बंद करते फर्श पर ही बैठकर किस्मत की इज्जतम ज़रीफी पर आंसू बहाने लगी। न जाने से यूं ही रोते हुए कितनी देर बीती थी। जब उसका फ़ोन बजा तो उसने भीगे हुए बैग से फ़ोन निकाला। उस पर अनजान नंबर चमक रहा था। उसने कॉल अटेंड करते फ़ोन कान से लगाया। हेलो हुमा, मैं यूसुफ बात कर रहा हूँ। कैसी हो तुम? कल आ रही हो ना ऑफिस? दूसरी तरफ से यूसुफ की हशाश बशाश सी आवाज़ आई तो हुमा का दिल घुट गया। नहीं, मैं नहीं आऊँगी। उसने आंसुओं के दरमियान मुश्किल से जवाब दिया तो यूसुफ जो अपने कमरे में लेटा था उठकर बैठ गया। लेकिन क्यों? और तुम रो क्यों रही हो? घर में किसी ने कुछ कहा है क्या? वो पता नहीं क्यों उस लड़की के लिए फिक्रमंद होने लगा था। अब्बू ने मुझे मारा है और कबीर ने अब्बू को 2 करोड़ रुपए दिए, इसलिए अब्बू मेरी शादी करने वाले हैं। उन्होंने मुझे घर से निकलने से भी रोक दिया। अब मैं क्या करूंगी यूसुफ? वो रोते हुए बेबसी से पूछने लगी तो यूसुफ को उसके आंसुओं से बेचैनी होने लगी। तुम्हारे अब्बू इंतहाई गिरे हुए और लालची इंसान हैं, लेकिन तुम रो मत, और सुबह जब तुम्हारे अब्बू काम पर चले जाएं तो सबसे छुप कर घर से निकल जाना। मैं गली के कोने में तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने हुमा को हौसला देते कहा तो वो आंसू साफ करते नफ़ी में सर हिला गई। मैं नहीं आ सकूंगी, मेरे अब्बू मुझे जिंदा दरगोर कर देंगे। वो शदीद खौफजदा थी। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो उस कबीर से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो, या फिर कल हिम्मत करके घर से भाग जाओ और अपनी दुनिया खुद बनाओ। अच्छी तरह सोच कर मुझे बता देना। उसने कहा तो हुमा सोच में पड़ गई। लेकिन मैं भाग कर जाऊंगी कहाँ? अगर कल मैं यहाँ से चली भी जाऊं तो वापस तो यहाँ ही आना है ना। फिर क्यों मैं अपनी ज़िंदगी खतरे में डालूं? कुछ तौकीफ के बाद उसने पूछा, तुम मेरे घर आ जाना, मेरी बहन तुम्हारा ख्याल रखेगी, और वैसे भी मेरे और जवेरिया के अलावा घर में कोई नहीं होता। अम्मी बाबा लंदन गए हुए हैं, इसलिए तुम कुछ दिन मेरे घर रुक सकती हो, फिर मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दूंगा। यूसुफ ने ऑफर पेश की तो वो बेचैनी से खड़ी हो गई। तुम सच कह रहे हो? मुझे अगवा तो नहीं कर लोगे? तुम जैसी पागल लड़की को अगवा करके मुझे कौन सा सवाब मिलेगा? मैं तो बस तुम्हें यूं रोता हुआ नहीं देख सकता। अपने जज्बात खुद भी ना समझते उसने बेख्तियार कह दिया। क्या मतलब? हुमा में अकल की वाकई अच्छी खासी कमी थी। कुछ नहीं मेरी माँ, सो जा। मैं भी अब सोने लगा हूँ। यूसुफ ने अपनी बात की वजाहत देने की बजाय फ़ोन बंद किया तो हुमा इसके बारे में सोचते हुए बेड पर लेट गई। कुछ तो था उस शख्स में जो बाकी सब में नहीं था। कुछ तो बात थी जो हुमा पूरी रात उसके बारे में ही सोचती रही थी। अगली सुबह जब सारे सो रहे थे तो वो आहिस्तगी से चलते कमरे से बाहर निकली और दबे कदमों लाउंज पार करके दरवाजे तक आ गई। फिर दरवाज़ा खोलकर भागती हुई गली के कोने में आ गई जहां यूसुफ गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा था। वो फौरन गाड़ी में बैठी और अपना बैग पिछली सीट पर रख दिया। चलो जल्दी, इससे पहले कि कोई हमें देख ले, वो फूले हुए सांस से बोली तो यूसुफ ने गाड़ी स्टार्ट करते उसे पानी की बोतल दी। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अब्बू क्या करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं घर छोड़कर भाग गई हूँ। वो मुझे ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और अगर मैं उन्हें मिल गई तो वो मुझे मार देंगे। उसने फिक्रमंदी से सोचते कहा
تو یوسف نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ ہما نے بے اختیار چونک کر اسے دیکھا۔ یوسف کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی، جیسے کسی انمول جذبے کی چمک اس کی آنکھوں میں پھیل گئی ہو۔ ہما نے نظریں جھکا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تمہیں برا لگا؟ یوسف نے پوچھا، مگر وہ کوئی جواب دینے کی بجائے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری، میرا مقصد تمہیں ناراض کرنا نہیں تھا۔ تمہیں ایک خوشخبری سناؤں؟ اس نے معذرت کرتے ہما کا دھیان اپنی غصاگی سے ہٹانا چاہا۔ کیا؟ ہما نے اب اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری جاب کنفرم ہو گئی ہے۔ میں نے آفس کے آنر سے بات کر لی تھی، انہوں نے ہم دونوں کو رکھ لیا ہے۔ یوسف نے اسے خوشخبری سنائی تو اس کے چہرے پر خوشی واضح ہوئی۔ یعنی مجھے جاب مل گئی؟ لیکن تم نے انہیں کیسے راضی کیا؟ اور اب کیا ہم ایک ہی آفس میں کام کریں گے؟ وہ انتہائی خوش تھی۔ جی بالکل، لیکن تم میرا دماغ کم ہی کھانا، بلکہ آفس میں مجھ سے 6 میل کے فاصلے پر رہنا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بنے بنائے کام خراب ہوں۔ اس نے شرارت سے کہا تو ہما نے اسے گھورنے پر ہی اکتفا کیا۔ پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ ہاں، مگر وہ بار بار اسے دیکھ کر مسکراتی کہ یوسف نے اس کے دل میں خاص مقام بنا لیا تھا۔ وہ اسے آفس سے پہلے ناشتہ کروانے لے گیا تھا، کیونکہ آفس کھلنے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں ایک پارک میں آ گئے جہاں اکا دکا لوگ تھے۔ چلو ہم ریس لگاتے ہیں، جو جیتا اگلا پورا ہفتہ اسے دوسرے کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ یوسف نے اسے دیکھتے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جی نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ ریس لگانے کا۔ تم تو لڑکے ہو، تیز بھاگ لوگے، اور مجھ سے تیز چلا نہیں جاتا، بھاگنا تو دور۔ اس لیے اپنے حسین مشورے اپنے پاس رکھو، اور یہ تو بھول ہی جاؤ کہ میں کبھی زندگی میں تمہاری ساری باتیں مانوں گی۔ اس نے یوسف کی عقل ٹھکانے لگائی تو وہ منہ بناتے اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ ایک تو میں اتنی صبح صرف تمہاری وجہ سے اٹھا اور تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتی۔ بہت ہی احسان فراموش ہو تم، اس نے کہا تو ہما نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ احسان جتا رہے ہو مجھ پر؟ ٹھیک ہے، رکھو اپنا احسان اپنے پاس۔ مجھے نہ تمہارے گھر جانا ہے اور نہ ہی جاب کرنی ہے، میں واپس اپنے گھر جا رہی ہوں۔ وہ ناراضگی سے کہتے کھڑی ہوئی تو یوسف نے اسے گھوڑی سے نوازا۔ ٹھیک ہے جاؤ، اور جہاں تمہارے ابو کہہ رہے ہیں وہیں شادی کر لو، اور اب روتی ہوئی میرے پاس نہ آنا، کیونکہ میں تو احسان جتاتا ہوں نا۔ اس نے ہما کو روکنے کی بجائے جانے کی اجازت دی تو وہ ارد گرد دیکھتے چند قدم اٹھا کر آگے گئی، پھر پلٹ کر یوسف کو دیکھا جو اطمینان سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں سچ میں چلی جاؤں گی، اس نے جیسے دھمکی دی، مگر یوسف کو کوئی فرق نہ پڑا۔ شوق سے جاؤں، خدا حافظ، وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے بولا تو ہما نے روحان سی شکل بناتے اسے دیکھا، پھر پیر پٹکتے واپس اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ نہیں جاؤں گی، اور میں کیوں جاؤں؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اس لیے اسے ٹھیک بھی تم کرو گے۔ نہ تم کل صبح صبح مجھے اپنی منحوس شکل دکھاتے، نہ یہ سب ہوتا۔ اس نے انتہائی چالاکی سے سارا الزام اس پر ڈالا تو یوسف نے بے اختیار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں منحوس ہوں؟ میری وجہ سے یہ سب ہوا؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ ہما نے معصومیت سے گردن ہلا دی۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر بیٹھی رہو یہاں ہی، ایک تو مدد کر رہا ہوں، اوپر سے میڈم کے بھرم ہی ختم نہیں ہو رہے۔ وہ غصے سے اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگا تو ہما فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ اچھا نا، سوری، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، مجھے اکیلے چھوڑ کر نہ جاؤ، میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ اس کے پیچھے آتے بولی تو یوسف نے قدم روک کر اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ تو پھر ہو جائے ریس؟ چند لمحوں بعد یوسف نے پوچھا تو ہما نے گہرا سانس لیا۔ یوسف پلیز، اس نے انکار کرنا چاہا، مگر یوسف اس کی بات سنے بغیر اس کا بازو پکڑتے ٹریک پر چڑھا، اور دوڑ کا آغاز کرتے اس نے ہما کا بازو چھوڑ دیا اور خود بڑے بڑے قدم اٹھاتے بھاگنے لگا، جبکہ ہما نے بھی اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتا گیا۔ اف، یہ منحوس انسان کہاں غائب ہو گیا ہے؟ دوڑتے ہوئے وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بڑبڑائی اور اپنے قدم مزید تیز کیے، مگر تبھی کوئی شخص پیچھے سے آتے اسے بری طرح سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل زمین پر جا گرے۔ اللہ جی! پیشانی زمین سے ٹکرائی تو ایک درد کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی، خون کے قطرے ماتھے سے بہنے لگے۔ اس نے پیچھے کھڑے اس آدمی کو دیکھا جو جاگنگ سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ آپ کو چلنے کی تمیز نہیں ہے؟ کیسے دھکا مارا ہے مجھے؟ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ وہ ہمت کر کے کھڑے ہوتے اس آدمی سے بولی جو ابھی تک فون میں مگن تھا۔ او آئی ایم سوری مس، میں بس اپنی وائف کے ساتھ کال پر تھا،
اس لیے آپ کو دیکھا نہیں۔ آپ کی تکلیف کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں۔ اس ادھیر عمر شخص نے اب فون سے نظریں ہٹاتے معافی مانگی تو وہ کمر پر ہاتھ رکھے اس کے سامنے آئی۔ معذرت خواہ؟ دماغ ٹھکانے پر تو ہے آپ کا؟ یہ دیکھیں مجھے کتنی چوٹ لگی ہے، اور ابھی مجھے آفس بھی جانا تھا، تو کیا اس شکل کے ساتھ پہلے دن آفس جاؤں گی؟ اور آپ اس فون کو چھوڑ کر ٹریک پر چلیں، ورنہ میری طرح اور بھی لوگوں کو ٹکر ماریں گے۔ نظر تو ویسے ہی کام نہیں کرتی آپ کی۔ ہما نے اس آدمی کے ہاتھ سے فون کھینچتے زمین پر پٹکا تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر پھیل گیا۔ آر یو ان یور سینسز؟ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ عجیب لا جاہل لڑکی ہے۔ جب میں معذرت کر رہا ہوں تو پھر اس ہاتھا پائی کی کیا ضرورت تھی؟ نکالے میرے فون کے پیسے، پورے 2 لاکھ کا فون ہے۔ جلدی میرا نقصان پورا کریں، ورنہ ابھی پولیس میں رپورٹ کرواؤں گا۔ وہ آدمی اپنا فون اٹھا کر غصے سے اس کی طرف بڑھا، مگر اس کے جواب دینے سے پہلے ہی یوسف اپنا چکر پورا کرتے اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا ماں؟ کس سے لڑ رہی؟ اس نے پوچھتے ہوئے جیسے ہی سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تو اس کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ سر آپ؟ اس کے ہونٹوں میں ذرا سی جنبش ہوئی تو ماں نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ یوسف پلیز یہ مت کہیے گا کہ یہ جاہل خاتون آپ کے ساتھ ہیں، اس آدمی نے کہا تو یوسف نے سر جھکاتے اپنے ہونٹ کچلے۔ جی یہ میرے ساتھ ہی ہیں، ہما سعید جن کے بارے میں کل آپ سے بات کی تھی۔ وہ شرمندگی سے بولا تو اس آدمی نے اپنا سر پکڑا۔ او نو، تو آپ ان خاتون کی کل اتنی تعریفیں کر رہے تھے کہ عقل مند ہیں، سلیقہ شعار ہیں، تمیزدار ہیں اور سب سے بڑھ کر صلح پسند ہیں۔ اتنے سفید جھوٹ بولے آپ نے، کیونکہ مجھے تو ڈھونڈنے سے بھی ان میں ایسی کوئی خصوصیات نظر نہیں آئیں۔ اس نے ہما کو سرتا پیر دیکھتے نخوبت سے کہا تو یوسف نے ہما کو گھورا۔ میں ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں سر، وہ دراصل یہ تھوڑی سٹریس میں ہیں، اس لیے انہوں نے شاید آپ سے بدتمیزی کی، ورنہ یہ ایسی نہیں ہے۔ معافی مانگو سر سے۔ اس نے ہما کو کونی مارتے اشارہ کیا جو ابھی تک منہ کھولے حیرت سے کھڑی تھی۔ جسٹ گو ٹو ہیل، اور آپ دونوں کو آفس آنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ مجھے ایسے غیر سنجیدہ اور بدتمیز لوگ اپنے آفس میں نہیں چاہیے۔ وہ آدمی غصے سے بولتے پلٹ گیا تو یوسف اس کے پیچھے آیا۔ آئی ایم سوری سر، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی، پھر مجھے کیوں آفس سے نکال رہے ہیں؟ سر بات تو سنیں۔ وہ پریشانی سے اس آدمی کو پکار رہا تھا۔ آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے ان جیسی لاؤبالی خاتون کی سفارش کی، اور اب میرے پیچھے مت آئیے گا۔ وہ کہہ کر پارک سے نکل گئے، جبکہ یوسف غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہما کی طرف آیا جو سر جھکائے شرمندہ سی کھڑی تھی۔ مل گیا سکون تمہیں؟ اپنے ساتھ ساتھ میری نوکری بھی ختم کروا دی ہے۔ اب کیا کروں گا میں؟ کہاں لے لے کر پھروں گا میں تمہیں؟ یہ عقل کام کرتی ہے یا بس ڈیکوریشن پیس کے طور پر رکھی ہوئی ہے؟ کیا ضرورت تھی اتنی بکواس کرنے کی؟ ہر راہ چلتے سے جھگڑنا لازمی ہوتا ہے تمہارا؟ کیوں نہیں سیریس ہوتی تم؟ وہ غصے میں ہما پر اس قدر زور سے چیخا تھا کہ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے مسائل۔ ایک تو میں تمہاری مدد کرنے نکلا تھا، لیکن تم نے میری ہی نوکری مجھ سے چھین لی۔ تمہاری وجہ سے کوئی مجھ سے اتنی بدتمیزی کر کے گیا ہے۔ نکلو یہاں سے اور اب اپنی شکل نہ دکھانا مجھے۔ اس نے ہما کا بازو پکڑ کر اسے دھکا دیا تو وہ گرتے گرتے بچی۔ پھر آنکھوں میں آنسو لیے اس نے یوسف کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے نیچے گرایا تھا، مجھے چوٹ لگی تھی، اس لیے میں نے ان سے لڑائی کی۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی تو یوسف نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا۔ اپنی بکواس بند کرو اور میری جان چھوڑ دو۔ میری ہی مت ماری گئی تھی جو تم جیسی بے وقوف لڑکی کی سفارش کر بیٹھا تھا۔ جاؤ میرے سامنے مت آنا۔ اس نے دوبارہ اسے دھکا دیا تو ہما کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ نکلا۔ وہ کتنی دیر دکھ اور افسوس سے یوسف کو دیکھتی رہی، پھر بھاگتی ہوئے پارک سے نکل گئی، جبکہ یوسف اپنا سر پکڑتے وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ ہما پارک سے نکل کر سست روی سے فٹ پاتھ پر چلتے روتی جا رہی تھی۔ میں نے تم پر یقین کر کے گھر چھوڑ دیا، اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، اور تم نے ہی مجھے آدھے راستے میں تنہا کر دیا۔ میرا کیا قصور تھا؟ میرا زخم بھی نظر نہیں آیا تمہیں؟ اتنا درد ہو رہا ہے۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یوسف کے تخیل سے بات کی، پھر تھک کر فٹ پاتھ پر ہی بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ دیر گزری تھی کہ ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی، اور یوسف اس گاڑی سے باہر نکلتے اس کی طرف آیا۔ اٹھو گاڑی میں بیٹھو، وہ سخت لہجے میں بولا تو ہما نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں بیٹھوں؟ میں تمہاری ملازم نہیں ہوں جو تمہاری ہر بات مانوں، اور ویسے بھی
میں تو بے وقوف اور جاہل ہوں نا، میں نے تمہاری نوکری تم سے چھینی ہے نا، تو پھر کیوں مجھ پر دوبارہ احسان کرے ہو؟ بلکہ رکو، میں نے تمہارا جو نقصان کیا ہے وہ میں پورا کر دیتی ہوں۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی اور اپنی گردن سے سونے کا لاکٹ اتار کر اسے دیا۔ یہ لو، اور آئندہ مجھ پر احسان نہ جتانا، میرے مسائل صرف میرے ہیں، میں گھوٹ چھوڑ آئی ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، مجھے چوٹ لگی ہے، یہ سب میری پرابلمس ہیں، اس لیے تم اب مجھ سے دور رہو۔ وہ اپنا لاکٹ یوسف کے ہاتھ پر رکھتے غصے سے بولی اور وہاں سے جانے لگی تو یوسف نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ایک بار بولا ہے کہ گاڑی میں بیٹھو تو یہ کیا تماشا ہے؟ ہر وقت لڑنا ضروری ہے کیا؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ چلو تو یہ لاکٹ دینے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے کرخت لہجے میں بولا تو کئی آنسو موتیوں کی مانند ہما کے گالوں پر چمکے تھے۔ تاکہ تمہیں یہ نہ لگے کہ میں نے تمہارا نقصان کروا دیا ہے اور میں گھر واپس جا رہی ہوں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ ابو ماریں گے اور کبیر سے شادی کروا دیں گے تو خیر ہے، میں کر لوں گی، تم بس میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ یوسف کو دھکا مار کر خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ یوں ہی چٹان بنا کھڑا رہا۔ شادی کر لو گی کبیر سے؟ کچھ اور کہنے کی بجائے یوسف نے فقط یہی پوچھا تو ہما نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، جو مرضی کرو، لیکن مجھے اپنی چوٹ دیکھنے دو۔ یوسف نے اس کے ماتھے پر دیکھتے کہا تو وہ کچھ کہے بنا اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں گھر واپس نہیں جا سکتی کیونکہ کبیر مجھے بہت برا لگتا ہے۔ جتنے برے تم ہو وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ تم ڈانٹتے ہو، غصہ کرتے ہو، لیکن پھر بھی دل تم پر یقین کرتا ہے، لیکن وہ جب غصہ کرتا ہے تو اسے نفرت ہونے لگتی ہے۔ وہ بہت برا ہے، وہ جب دل چاہتا ہے مجھے مار لیتا ہے اور کوئی اسے کچھ نہیں کہتا۔ میں اس کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی، تم پلیز مجھے کچھ دن اپنے ساتھ رکھ لو، میں تمہارے گھر رہنے کا کرایہ دے دوں گی، لیکن کم سے کم محفوظ ہونے کا احساس تو ہوگا۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ہچیوں سے روتی چلی گئی، جبکہ یوسف کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی تھیں۔ اس نے ہما کے گرد بازو حائل کرتے اسے خود میں بھینچ لیا۔ ریلیکس ہو جاؤ یار، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں نے تمہیں بلا وجہ اتنا ڈانٹ دیا، آئی ایم سوری، پلیز تم رونا بند کرو، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ اس نے خود کو ملامت کرتے ہما کو تسلی دینی چاہی مگر وہ اس سے لپٹی روتی چلی گئی۔ اب اگر تم میرے ساتھ یوں ہی لگی رہو گی تو مجھے تم سے محبت ہو جائے گی، یا شاید ہو گئی ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد یوسف نے کہا تو ہما اس سے الگ ہوئی۔ منہ بند کرو اور اتنا زیادہ رلانے پر پہلے مجھے آئس کریم کھلاؤ، پھر میں راضی ہوں گی۔ وہ اسے نظریں چراتے گاڑی میں بیٹھ گئی تو یوسف بھی مسکراتے ہوئے دوسری طرف سے آ کر بیٹھا۔ تمہیں پتہ ہے تم روتی ہوئی کیسی لگتی ہو؟ اس نے سیٹ بیلٹ لگاتے دلچسپی سے ہما کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیسی؟ ہما نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پھٹا ہوا انجن لگتی ہو، ہاں ہاں ہاں، یوسف نے شرارت سے کہا تو ہما نے اس کے بازو پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ تم ہوگے پھٹے ہوئے انجن، بلکہ تم جب غصہ کر رہے تھے تو بالکل سائرن کی طرح بج رہے تھے۔ اس نے بھی بدلہ پورا کیا تو یوسف نے کہکا لگاتے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اسے ساتھ لیے گھر پہنچا تو اس کی بہن لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ یوسف کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ یہ کون ہے؟ اس نے پوچھا تو یوسف نے ہما کا ہاتھ پکڑا۔ میری ہونے والی بیوی ہے، تم اس کے لیے کمرہ سیٹ کرواؤ اور خبردار جو اس سے لڑائی کی ورنہ امی بابا سے شکایت کر دوں گا، اس نے کہا تو جہاں اس کی بہن نے حیرت سے اسے دیکھا وہیں ہما نے بھی بے یقینی سے یوسف کی مضبوط گرفت کو اپنے ہاتھ پر دیکھا۔ کیا تم شادی کر رہے ہو؟ حد ہے یوسف، انسان بتا تو دیتا ہے۔ وہاں بابا نے تمہارے لیے اپنی کسی دوست کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا ہے اور یہاں تم نے خود ہی اپنے لیے دلہن ڈھونڈ لی، اس کی بہن نے کہا تو یوسف مسکرا دیا۔ وہ سب بعد میں دیکھیں گے جویریہ، ابھی تم ہمارے لیے جوس لاؤ اور فرسٹ ایڈ باکس بھی لے آنا، ہما کا زخم صاف کرنا ہے، اس نے کہا تو جویریہ ایک نظر ہما کو دیکھتے اندر چلی گئی، جبکہ ہما نے اپنا ہاتھ یوسف کی گرفت سے چھڑوایا۔ یہ تم نے کیا کہا ہے اپنی بہن سے؟ شرن نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ اسے لگے گا کہ میں تمہارے ساتھ بھاگ کر آئی ہوں، حالانکہ میں صرف کبیر سے جان چھڑانے کے لیے بھاگی تھی۔ ہما نے سرگوشی کے انداز میں اسے ڈانٹا تو وہ بتیسی کی نمائش کرتے ہنس دیا۔ ہاں تو شادی کر لو مجھ سے، تمہاری زندگی میں آسانی آ جائیں گی اور مجھ جیسا ہینڈسم دولہا مفت میں مل جائے گا، کیا کہتی ہو؟ اس نے آنکھ ماری تو ہما نے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔
یہ فضول بات سوچنا بھی مت. میں تم سے شادی کر کے پاگل نہیں ہونا چاہتی. تمہارا کیا پتا، پہلی شادی کر لو اور پھر غصے میں دھکے مار کر گھر سے ہی نکال دو. دیکھ چکی ہوں میں تمہاری اصلیت آج. وہ بولی تو یوسف نے افسوس سے گردن ہلائی. مطلب صرف دھکا دینا یاد رہ گیا. وہ یاد نہیں رہا جو آدھا گھنٹہ چمگادڑ کی طرح میرے ساتھ چمٹ کر رو رہی تھی. اس نے یاد دہانی کروائی تو ہما شرم سے چہرہ جھکا گئی. ہاں تو میں اس وقت پریشان تھی. تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں یہی کرتی. وہ یوسف نے نظریں ملائے بغیر بولی تو یوسف ہنس دیا. ٹھیک ہے مان لیتا ہوں، لیکن پلیز تم جویریہ کو سچ نہ بتانا ورنہ وہ تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دے گی. یوسف نے کہا تو وہ سمجھتے ہوئے سر ہلا گئی. یہ لے بھابھی، اور آپ کا کمرہ بھی سیٹ کروا دیتی ہوں. تب تک آپ اپنے زخم پر دوا لگا لیں. ویسے یہ کیسے ہوا؟ جویریہ نے لاؤنج میں داخل ہوتے جوس کے گلاس اور دوا میز پر رکھی. یہ بس ہم پارک میں ریس لگا رہے تھے تو اس کا پیر پھسلا اور یہ گر گئے. تم جاؤ، میں اس کی پٹی کرتا ہوں. یوسف نے جواب دیتے جویریہ کو منظر سے غائب کرنا چاہا تو وہ کندھے اچکا کر واپس چلی گئی، جبکہ ہما نے صوفے پر بیٹھتے ٹیوب اٹھانی چاہی مگر اس سے پہلے ہی یوسف نے اٹھا لی. تم مجھ سے دور رہو، زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرو. یوسف کو ٹیوب کھول کر اپنے قریب ہوتے دیکھ کر ہما نے کہا تو وہ مسکرایا اور آگے ہوتے اس نے ہما کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ لی. شش، اب کچھ مت بولنا. اسے چپ رہنے کا کہہ کر یوسف نے ٹیوب کھولی اور اپنی انگلی پر لگا کر اس کے ماتھے پر لگانے لگا، جبکہ ہما کسی پنجرے میں قید پنچھی کی طرح یوسف کو دیکھتی رہی. اس کے پرفیوم کی خوشبو ہما کو اپنے سحر میں مبتلا کر رہی تھی اور اس کا خوبصورت چہرہ ہما کے دل کی دھڑکنوں کو بری طرح منتشر کر رہا تھا. یوسف مسکراتے ہوئے انتہائی انہماک سے اس کے ماتھے پر دوا لگا رہا تھا، جبکہ وہ صوفے کی پوچھ سے لگی اسے دیکھتی رہی. جب ہمیں کسی کی فضول باتیں اچھی لگنے لگیں، کسی سے لڑنا ہمیں خوشی دینے لگے، کسی کے آنسو دیکھ کر ہم تکلیف محسوس کرنے لگیں اور کسی کی قربت میں ہم خود کو تر و تازہ محسوس کرنے لگیں، تو اس احساس کو کیا کہیں گے؟ یوسف نے اس کی پیشانی پر بکھرے بال نرمی سے پیچھے کرتے پوچھا تو وہ پلکیں چپکائے بغیر اسے دیکھے گئی، جو نہ جانے کیا چاہتا تھا. محبت کیا ہوتی ہے ہما؟ اس کی طرف سے مکمل خاموشی پا کر اس نے پوچھا تو ہما نے سانس روکے اس کی آنکھوں میں دیکھا. پھر ہوش میں آنے پر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی. یوسف پلیز پیچھے ہٹو. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اس لیے گھر لائے ہو تم مجھے؟ یوسف نے اسے اٹھنے نہ دیا تو ہما نے متذبذب ہوتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی. میں تو بس تمہیں دوا لگا رہا ہوں. یوسف نے معصومیت سے کہتے اس کے ماتھے کو دوبارہ چھونا چاہا تو وہ اس کے بازوؤں کے نیچے سے کھسکتے اٹھ گئی. تم دوائی کی چکر میں اپنی حسرتیں پوری کر رہے ہو، شرم تو نہیں آتی کسی لڑکی کو اس طرح کنفیوز کرتے ہوئے؟ بھاڑ میں جاؤ. وہ کہہ کر جانے لگی تو یوسف نے اس کے سامنے آتے اس کا راستہ روکا. جب سڑک پر تم میرے سینے سے لگ کر رو رہی تھی تبھی میرے دل میں تمہارے لیے جذبات پیدا ہو گئے تھے. تمہارے لمس نے مجھے سکون دیا تھا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری طرف کھینچتا چلا گیا. تم اچھی لگنے لگی ہو مجھے. کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ جذباتیت سے کہتے اسے حیران کر رہا تھا. جب ہما کی آنکھیں پھیلنے لگی. بولو نا ہما، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا. تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم اپنے رشتوں کی سختیاں بھول جاؤ گے. تم اپنا تلخ ماضی بھول جاؤ گے. یاد رہے گا تو صرف یہ کہ ایک لڑکا تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے. یوسف نے محبت بھرے لہجے میں کہا. ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر. ہما نے اس کی بات مان لی. کیسی شرط؟ وہ ہمتن گوش تھا. وہ یہ کہ تم مجھے کبھی نہیں ڈانٹو گے اور کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ میں گھر چھوڑ کر آئی ہوں، اور سارے گھر کے کام تم کرو گے. روز مجھے چائے بنا کر دو گے، روز رات کو مجھے آئس کریم کھلانے لے کر جاؤ گے اور مجھے ہر مہینے شاپنگ پر لے کر جاؤ گے اور کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرو گے. اور اگر یہ ساری شرائط تمہیں منظور ہیں تو بتا دو، ورنہ کوئی اور بیوی اپنے لیے ڈھونڈ لو. ہما نے اس کے سامنے شرط نامہ رکھتے کمال بے نیازی سے کہا تو یوسف منہ کھولے اسے دیکھنے لگا. تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں کیوں روز چائے بناؤں گا؟ زن مرید لگتا ہوں میں تمہیں. وہ بولا تو ہما صوفے سے بیٹھ کر جوس پینے لگی. ٹھیک ہے، پھر انکار ہی سمجھو، اس نے نخریلے انداز میں کہا تو یوسف کچھ دیر اسے گھورتا رہا، پھر اس کے ساتھ آ کر بیٹھا. ٹھیک ہے، بنا دوں گا چائے. اوکے زن مرید. ہما نے مسکرا کر اسے چڑھایا. لیکن باقی گھر کے کام میں نہیں کر سکتا. یار اب اتنا بھی ظلم نہ کرو، یہ کام عورتوں کے ہوتے ہیں اور میں کوئی ماسی ہوں جو یہ سب کام کروں گا؟ دوسری شرط پر وہ اٹکا تو ہما نے اسے گھور کر دیکھا.
اچھا بھائی، کر دوں گا، آپ خوش؟ اس کی نگاہوں کے خوف سے یوسف نے دوسری شرط بھی مان لی تو ہما نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ اوکے ماسی، لیکن یار روز آئس کریم، میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں کوئی حاتم تائی تھوڑی ہوں، اور تمہارے دانتوں کو بھی کیڑا لگ جائے گا نا۔ یہ شرط ہٹا دو، باقی سب مجھے منظور ہے۔ اس نے مسکین صورت بنائی۔ نو، اگر تمہیں اعتراض ہے تو کسی اور سے محبت کر لو۔ ہما نے اس پر رحم نہ کرنے کا سوچ لیا تھا۔ اوف، اچھا ٹھیک ہے، کھلا دوں گا روز آئس کریم، اب اقرار سمجھوں، یوسف نے کہا تو وہ کھڑی ہوئی۔ یس مسٹر حاتم تائی، وہ کہہ کر اندر چلی گئی، جبکہ یوسف نے برا سا منہ بناتے اپنا سر صوفے کی پشت سے لگایا۔ بیوی آنے سے پہلے سبھی مرد شیر ہوتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے جوس پینے لگا، جبکہ ہما کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر شرم سے مسکرانے لگی۔ تم کہتے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، لیکن تم کیا جانو کہ میں تمہارے لیے کیا محسوس کرنے لگی ہوں؟ عزت، محبت یا شاید عشق؟ لیکن تمہیں بتا دیا تو تم میرا مذاق اڑاؤ گے، اس لیے میں تم سے کبھی نہیں کہوں گی کہ میں بھی تمہیں چاہنے لگی ہوں۔ میں تم سے کبھی محبت کا اظہار نہیں کروں گی۔ وہ سوچتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی اور اپنا ماتھا چھو کر یوسف کا لمس محسوس کرنے لگی۔ اگلا پورا ہفتہ وہ یوسف کے گھر میں سکون سے رہی۔ یوسف نے اپنے والدین سے بھی شادی کی بات کر لی اور انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ پہلی فلائٹ سے پاکستان آ رہے تھے۔ مگر اس سکون میں خلل تب پڑا جب اس روز وہ سب دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ یوسف نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ہما کے ابو اور کبیر غصے میں بپھرے اندر داخل ہوئے۔ تم ہماری عزت خاک میں ملا کر یہاں اس لڑکے کے ساتھ رہ رہی ہو؟ کیوں بھاگی تم گھر سے؟ اور کس کی اجازت سے تم یہاں آئی ہو؟ کتنے دنوں سے ہم دونوں تمہارے پیچھے خوار ہو رہے ہیں، تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے؟ ابو نے تیش میں آگے بڑھتے ہما کو تھپڑ لگانا چاہا، مگر یوسف ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ آپ کا احساس کیوں کرے جبکہ آپ اسے اس گھٹیا آدمی کے ہاتھوں بیچ رہے تھے؟ اتنی سستی ہے آپ کی بیٹی کہ آپ اسے چند روپوں میں بیچنے چلے تھے؟ یوسف نے پوچھا، جبکہ ہما اس کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ یہ میرا اور میری بیٹی کا معاملہ ہے، تم ہوتے کون ہو ہمارے درمیان بولنے والے؟ ہٹو آگے سے، ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ابو نے اسے سامنے سے ہٹانا چاہا، مگر وہ بت بنا کھڑا رہا۔ میں اس کا ہونے والا شوہر ہوں اور یہ میرا گھر ہے، اس لیے برائے مہربانی آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، ورنہ میں کچھ غلط کہہ دوں گا۔ یوسف نے غصے کے باوجود تمیز کے دائرے میں رہتے انہیں وارن کیا تو ابو کی بجائے کبیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کے منہ پر گونسا مارتے کبیر نے اسے نیچے گرایا تو یوسف نے خون آلود نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھر ساری تمیز بھلاتے اس نے کبیر کا گریبان پکڑا اور اسے بری طرح پیٹنے لگا۔ ہما اس ہاتھا پائی سے ڈر کر جویریہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جبکہ جویریہ نے کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ ہما، میری منگ ہے، اسے میرے ساتھ جانے دو ورنہ میں تیرا خون پی جاؤں گا، کبیر نے مار کھاتے ہامتے ہوئے کہا تو یوسف اس کی حالت پر تمسخرانہ ہنسا۔ تم پہلے اپنا خون تو صاف کر لو، پھر میرا خون پینا۔ اور آپ انکل، کچھ تو لحاظ رکھیں، کسی غیر شخص کی وجہ سے آپ اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں۔ کیا مل جائے گا 2 کروڑ سے؟ ایک دن یہ بھی تو ختم ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے لیے پیسے اتنے اہم ہیں تو اولاد پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جیسے لوگ تو باپ کے مقدس رشتے پر دھبا ہیں۔ یوسف نے اب سیدھا ہوتے ابو سے کہا، جو کبیر کو مار کھاتے دیکھ کر خاموش ہو چکے تھے۔ اس نے ساری زندگی اپنی مرضی چلائی ہے، پہلے سکول، پھر کالج اور یونیورسٹی۔ اب اگر میری مرضی سے ایک شادی کر لیتی تو کیا ہو جاتا؟ لیکن نہیں، اس کا چکر تو تم سے چل رہا تھا، اس لیے نوکریوں کے بہانے گھر سے نکلتی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، میں تمہاری شادی ہما سے کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ ابو نے اپنی غلطی ماننے کی بجائے ڈٹھائی سے کہا تو یوسف نے ہما کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ میں آپ کی بیٹی سے ہر حال میں شادی کروں گا، کیونکہ اس کا خیال صرف میں ہی رکھ سکتا ہوں۔ آپ نے جو کرنا ہے کریں، لیکن آپ ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکیں گے۔ اس نے ہما کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے خود اعتمادی سے کہا تو ہما کی آنکھیں آنسوؤں کی وجہ سے دھندلانے لگی۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ابو، میں صرف یوسف سے ہی شادی کروں گی، میرا اس سے کوئی چکر نہیں چل رہا تھا، بلکہ یہ تو مجھے میری زندگی کے مشکل ترین وقت میں ملا تھا اور اس نے مجھے سنبھالا، ورنہ میں تو کب کی بکھر چکی ہوتی۔ اگر یہ میری زندگی میں نہ آتا تو شاید میرے مخلص رشتوں کا مطلب ہی کبھی نہ سمجھ آتا۔ آپ جانتے ہیں میں ساری عمر آپ کی شفقت کے لیے ترسی ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے خود کو غیر محفوظ اور تنہا محسوس کرتی رہی ہوں، اپنی ضروریات آپ سے کہنے سے ڈرتی رہی ہوں۔
مگر یوسف میری زندگی میں آنے والا وہ پہلا مرد ہے جس کے ساتھ مجھے اپنی حفاظت کا یقین ہوتا ہے۔ جو میرے پاس ہوتا ہے تو مجھے کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہوتا، جسے میں صرف اپنی ضروریات نہیں بلکہ اپنی خواہشات کا اظہار بھی بغیر ڈرے کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ مکمل مرد ہے، وہی مرد جسے اللہ نے محافظ بنایا ہے۔ مگر آپ کھوکھلے مرد نکلے ابو، آپ نے اپنے ہاتھوں اپنی بیٹی کو برباد کرنے کا سامان کیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ وہ آنسوؤں کے درمیان کہتی چلی گئی، جبکہ یوسف سینہ چوڑا کیے اس کے ساتھ کھڑا رہا، اور ابو کے چہرے پر سختی اب تک باقی تھی۔ مگر پھر پولیس کے سائرن نے ان سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ پولیس کو جویریہ نے فون کیا تھا، جو بالکل صحیح وقت پر پہنچی تھی۔ چند سپاہیوں نے گھر میں آتے ابو اور کبیر دونوں کو ہتھکڑیاں لگائیں اور انہیں گرفتار کر کے لے گئے، جبکہ ہما وہیں آنسو بہاتے کھڑی رہی۔ جاؤ تم ہما کے لیے پانی لے آؤ، پھر امی بابا آ جائیں گے اور انہیں اس ساری لڑائی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس نے جویریہ سے کہا اور خود ہما کا ہاتھ سہلانے لگا۔ اس رات یوسف کے والدین آ گئے تھے، پھر 2 دن کی تیاریوں کے بعد ان کا نکاح رکھا گیا۔ جویریہ نے اسے بہت محبت سے تیار کیا، سرخ لہنگے میں وہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ جویریہ اسے باہر لے آئی جہاں یوسف شیروانی پہنے اس کے انتظار میں تھا۔ ہما کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو ہما نے ذرا سا شرما کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر ان کا نکاح پڑھوایا گیا اور وہ ہما سعید سے ہما یوسف بن گئی۔ کھانے کے بعد جب مہمان رخصت ہو گئے تو یوسف کی امی اسے چند ضروری ہدایات دے کر کمرے میں لے آئیں، جسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہیلو مسز یوسف، وہ اپنا لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی جب یوسف کمرے میں داخل ہوتے پرجوشی سے بولا، کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ کہیں امی نے تمہیں شوہر کی تمیز کرنا تو نہیں سکھا دی؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو ہما نے گھونگھٹ اتارتے غصے سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ دلہن کا گھونگھٹ اٹھاتے ہیں؟ وہ شدید تپی تھی۔ ہیں؟ کیوں؟ دلہن کے اپنے ہاتھ نہیں ہیں کہ وہ خود گھونگھٹ اٹھا لے؟ یہ رسم یوسف کو واقعی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اف، کتنے بونگے انسان ہو تم! یار، یہ پیار کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دولہا اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھائے، پھر اسے منہ دکھائی دے، لیکن تمہیں تو باتوں کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ وہ ناراضگی سے منہ پھلائے بولی تو یوسف نے اس کی کمر کے پیچھے اپنا بازو حائل کرتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ میرے پاس پیار کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں میری جان، وہ ہما کے دائیں گال کو چھوتے مانی خیزی سے بولا تو اس کی حد درجہ قربت پر ہما کی سانس سے رک گئی۔ وہ سر اٹھائے یوسف کا چہرہ دیکھنے لگی جو اس کے بے حد قریب تھا، وہ اس کی سانسوں کی آواز بھی سن سکتی تھی۔ یوسف، وہ اس کی پیشانی پر جھکا تو ہما نے گھبرا کر اس کا نام پکارا۔ جی جانے یوسف، اس نے ہما کے گریز کو نظر انداز کرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو اس کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ میری منہ دکھائی کہاں ہے؟ ہما نے اس کا دھیان بٹانا چاہا تو اس نے اپنی شیروانی کی جیب سے لاکٹ نکال کر ہما کو دکھایا۔ واو، کتنا پیارا ہے! تم نے یہ میرے لیے خریدا؟ ہما کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی تو یوسف مسکرایا۔ نہیں، اپنی گرل فرینڈ کے لیے، وہ بولا تو ہما نے اس کے بازو پر مکہ مارا۔ گرل فرینڈ بنانے کی غلطی کی تو سیدھا اوپر پہنچا دوں گی۔ چلو یہ مجھے دو، میں پہن کے آتی ہوں۔ اس نے یوسف کے ہاتھ سے لاکٹ لینا چاہا مگر اس نے مٹھی بند کر لی۔ ایسے کیسے؟ میں خود پہناؤں گا، ادھر آؤ۔ اس نے اپنی گود کی طرف اشارہ کیا تو ہما نے ہچکچاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ارے یار، شوہر ہوں تمہارا، چلو ادھر بیٹھو۔ یوسف نے اس کی جھجک ختم کرنے کے لیے اسے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھایا اور اس کے سر کو دوپٹے سے آزاد کر کے بیڈ پر رکھا۔ بال خوبصورت ہیں تمہارے، اس نے ہما کے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے تعریف کی تو وہ جھنیب کر رہ گئی۔ یوسف نے اس کا رخ دوسری طرف موڑتے اس کی گردن میں لاکٹ پہنایا اور پھر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اس کے گرد بازو حائل کر لیے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کبھی کسی سے محبت بھی ہو سکتی ہے، بلکہ اتنی شدید محبت کہ اس کے بغیر میں رہنے کا تصور بھی نہ کر پاؤں۔ شاید ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی محبت نے قدم رکھنا ہی ہوتا ہے، جیسے میری زندگی میں آ کر اس نے دھمال ڈال دیا ہے۔ اس نے اب سکون سے آنکھیں موتے کہا تو ہما تشکر کے احساس سے مسکرائی۔ تو کافی پینے چلیں؟ اس نے محبت کا اظہار کرنے کی بجائے فرمائش کی تو یوسف نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس وقت؟ ہاں نا، میرا بہت دل چاہ رہا ہے، چلو نا پلیز۔ اس نے یوسف کی گود سے نکلتے ضد کی تو وہ گہرا سانس لیتے کھڑا ہوا۔ چلو جی، زن مریدی کا پہلا دن مبارک ہو یوسف میاں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا تو ہما ہنسنے لگی۔
یہ زن مریدی نہیں محبت ہوتی ہے میاں جی، لیکن آپ کو شاید عقل نہیں ہے۔ اس نے کہا، ہاں کیونکہ ساری عقل تو آپ کو مل گئی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کا رخ کیفے کی طرف موڑ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کیفے میں داخل ہوئے تو وہ ویٹر مسکراتے ہوئے ان کی طرف آیا، جس نے ایک بار انہیں کپل سمجھ لیا تھا۔ کیا آرڈر کرنا پسند کریں گے سر؟ اس نے ان دونوں کو شادی کی جوڑوں میں دیکھ کر مینیو انہیں دیا۔ 2 بلیک کافیز، یوسف نے آرڈر دیا۔ میں نے کہا تھا نا سر کہ یہاں ہمیشہ جوڑے ہی آتے ہیں۔ دیکھیں آپ کی بھی شادی ہو گئی، بہت مبارک ہو آپ دونوں کو۔ کیا اس خوشی میں مجھے ٹپ ملے گی؟ ویٹر نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے پوچھا تو یوسف نے ہما کو دیکھا جو ہنسی دبائے بیٹھی تھی۔ ہاں ضرور، یہ تمہاری مبارک زبان کا نتیجہ ہے، ورنہ مجھ میں بھلا ایسی کیا خوبی کہ یہ لڑکی مجھ سے شادی کرتی؟ وہ جل بھن کر بولا تو ویٹر نے سر کھجایا۔ جی سر، یہاں پر جو بھی آتا ہے اسے بیوی مل ہی جاتی ہے، چاہے وہ خود کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اس نے کہا تو ہما کا کہکا بلند ہوا، جبکہ یوسف نے غصے سے ویٹر کا کان پکڑا تھا۔ اب شادی ہوگی ہے تو کیا طلاق کروانا چاہتے ہو؟ یہ لو پورے 1000 روپے، اور آپ فضول باتیں مت کرنا۔ اس نے ویٹر کو پیسے دے کر جان چھڑائی تو ہما اسے شرارت سے دیکھتے ہنستی رہی۔ ارے گئے گزرے انسان، اس معصوم کی باتوں کا برا کیوں مناتے ہو؟ سچ ہی تو کہا ہے بیچارے نے۔ اس نے یوسف کو مزید چھیڑنا چاہا تو وہ منہ بسور گیا۔ کچھ تو عزت کر لو، نیا نویلا شوہر ہوں میں تمہارا، وہ معصومیت سے بولا تو ہما نے اس کا میز پر رکھا ہاتھ تھام لیا۔ یہ نیا نویلا شوہر مجھے آج بھی جان سے عزیز ہے، اور جب یہ پرانا ہو جائے گا تب بھی مجھے اتنا ہی پیارا ہوگا، کیونکہ میں اس پاگل شوہر پر اپنا دل ہار بیٹھی ہوں۔ اس نے محبت سے یوسف کا ہاتھ تھامے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو وہ آنکھوں میں روشنیاں لیے اسے دیکھتا رہا۔ اور مجھے بھی یہ خوبصورت سی بیوی خود سے بڑھ کر عزیز ہے، چاہے یہ کچھ سال بعد کتنی ہی موٹی کیوں نہ ہو جائے، اس نے بھی شرارت سے کہا تو ہما مسکرا دی۔ وہ جھک کر اس کے ہاتھ پر بوسہ دینا چاہتی تھی، مگر ویٹر کی آواز نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ اگلی بار جب آپ لوگ یہاں آئیں گے تو آپ کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوگا۔ میری مبارک زبان سے نکلی ہر بات پوری ہوتی ہے، دیکھ لینا سر۔ وہ کافی میز میں رکھتے بولا تو جہاں یوسف نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا وہیں ہما نے شرم سے سرخ ہوتے سر جھکا لیا، جبکہ آسمان پر ستارے مزید چمکنے لگے تھے کہ محبت کی تکمیل ان کی روشنی بڑھانے کا سبب تھی۔